آنی، آئلہ کہاں ہے؟ ہدیت چاچو کی طرف آیا تھا۔ آئلہ اسے نظر نہ آئی تو آنی سے پوچھا، بیٹا اوپر اپنے کمرے میں ہوگی شاید۔ انہوں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ یہ کس خوشی میں لائے ہو؟ انہوں نے ہدیت کے ہاتھ میں موجود گفٹ پیک اور پھولوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ آنی، بس کیا بتاؤں، آپ کی لڑاکا بیٹی شدید ناراض ہو گئی ہے۔ اب اس کو منانے کے لیے پاپڑ بیل رہا ہوں۔ وہ بے چارگی سے بولا تو وہ ہنس پڑی۔ تم دونوں اتنے بڑے ہو گئے ہو لیکن جھگڑے نہیں ختم ہوئے تمہارے۔ وہ ہنستے ہوئے بولی۔ آنی وہی لڑتی ہے، میں تو شریف سا بندہ ہوں۔ ہدیت نے چہرے پر معصومیت طاری کی تھی۔ بس میرے سامنے زیادہ ایکٹنگ کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے پیار سے اپنے شریر بھتیجے کو دیکھا جو بلیک پینٹ کے اوپر بلیک ہی شرٹ پہنے ہوئے تھا، جس کے کف حسب عادت کوہنیوں تک موڑے رکھے تھے، بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے اور چہرے پر شرارت بھری مسکراہٹ تھی۔ انہوں نے دل ہی دل میں اس کی نظر اتاری۔ آنی، آپ نے تو میرا دل ہی توڑ دیا ہے میری سچائی کو ایکٹنگ کہہ کے۔ ہدیت نے منہ بنایا۔ ان باتوں کو چھوڑو، یہ بتاؤ کھاؤ گے کیا؟ وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ آنی، کچھ بھی اچھا سا بنا دے، تب تک میں سیز فائر کی کوشش کر کے آتا ہوں۔ ہدیت مسکراتا ہوا بولا اور پھر سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ آئلہ کا روم اوپر تھا۔ روم کے باہر پہنچ کر ہدیت نے نوک کیا۔ یس، آئلہ کی آواز آنے پر وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ آئلہ جینز کے اوپر کرتا پہنے بالوں کو ایسے ہی کیچر میں قید کیے رف سہولیے میں بیٹھ پر بیٹھی اپنی اسائنمنٹ مکمل کر رہی تھی۔ تم؟ اس نے ہدیت کی طرف دیکھا۔ یہاں کیوں آئے ہو؟ وہ ناراضگی سے بولی۔ ایک پیاری لڑکی کو منانے آیا ہوں، ہدیت مسکراتے ہوئے بولا۔ اس کی بات سن کر آئلہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی، تم جاؤ یہاں سے۔ آئلہ خفا تھی۔ ضرورت تو ہے، تم جانتی ہو میں تمہیں یوں ناراض نہیں دیکھ سکتا۔ ہدیت بولا۔ ہاں، لیکن میرا مذاق ضرور اڑا سکتے ہو۔ آئلہ بیڈ سے اٹھتے ہوئے بولی۔ اس کے لہجے میں نمی تھی۔ سنو، کہاں جا رہی ہو؟ ہدیت نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روکا۔ آئلہ رخ موڑے کھڑی رہی۔ ہدیت اس کے سامنے آیا۔ آئی ایم سوری آلی، اچانک تمہاری بات سن کر مجھے لگا تم مذاق کر رہی ہو، بے وقوف بنا رہی ہو، اس لیے میں اس طرح ریئیکٹ کر گیا تھا۔ ہدیت سنجیدگی سے بولا۔ تو اب کیسے یقین آ گیا کہ میں سچ کہہ رہی ہوں؟ آئلہ اپنے آنسوؤں کو گرنے سے روکتے ہوئے بولی۔ پتہ نہیں کیوں اسے رونا آ رہا تھا۔ آلی پلیز رونا نہیں، میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں بھی تمہارے بارے میں ایسا ہی سوچتا تھا، لیکن ٹرسٹ می میری زندگی میں اور کوئی لڑکی نہیں ہے۔ وہ شزا جو کل ملی تھی وہ میرے نہیں بھائی کے پیچھے ہے، لیکن بھائی کا بھی اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہدیت نے بات کلیئر کرنا مناسب سمجھا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ آئلہ کے دل سے بوجھ ہٹا تھا۔ اب تو مسکرا دو یار، ہدیت بولا۔ پہلے پھول دو۔ آئلہ اس کے ہاتھوں میں موجود پھولوں کو دیکھ کر بولی۔ ہدیت مسکراتا ہوا اس کے سامنے گھٹنا ٹیک کر بیٹھا۔ اے حسین لڑکی، اس ناچیز بندے سے پھول قبول کر کے اسے سرخرو کر دو۔ اس کے لہجے میں شرارت تھی۔ آئلہ نے ہنستے ہوئے اس کے ہاتھوں سے پھول لے لیے۔ شکریہ۔ آئلہ بے حد خوش تھی۔ سنو آلی، ہدیت اٹھ کر اس کے سامنے آیا، میں یہ نہیں کہوں گا کہ مجھے تم سے محبت ہے، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ مجھے تم سے محبت ہو جائے گی۔ ہدیت کے لہجے میں سچائی تھی۔ اس نے ساری رات اس بارے میں سوچا تھا۔ آئلہ بے شک بہت اچھی لڑکی تھی۔ ایج ڈیفرنس تھا لیکن 5-6 سال زیادہ معنی نہیں رکھتے۔ وہ ایک دفعہ محبت کے جال میں پھنس کر اس کا انجام دیکھ چکا تھا، اس لیے آلی کو بھی وہ وہی دکھ نہیں دینا چاہتا تھا جس سے وہ گزرا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا تھا وہ آئلہ کی محبت کو نہیں ٹھکرائے گا۔ وہ اس کی اچھی دوست تو ہے ہی، اچھی شریک حیات بھی ثابت ہوگی۔ کچھ کہو گی نہیں؟ ہدیت آئلہ کو خاموش دیکھ کر بولا۔ آئلہ ابھی تک ہدیت کے خوبصورت لہجے اور الفاظ میں کھوئی ہوئی تھی۔ مجھے بھی یقین ہے ہدیت، میری محبت تمہیں مجھ سے محبت کرنے پر ضرور مجبور کر دے گی۔ آئلہ مسکراتے ہوئے بولی۔ ہدیت نے دلچسپی سے اس کے چہرے پر پھیلے رنگوں کو دیکھا تھا۔ اچھا، یہ تمہارے لیے لایا تھا۔ ہدیت نے گفٹ پیک اس کی طرف بڑھایا۔ اس میں کیا ہے؟ آئلہ نے اس کے ہاتھ سے گفٹ لیتے ہوئے پوچھا۔ خود ہی دیکھ لو۔ ہدیت نے کندھے اچکائے، اس کی آنکھوں میں شرارت نظر آ رہی تھی۔ آئلہ نے تجسس سے گفٹ ریپر پھاڑا،
अंदर बॉक्स था छोटा सा। उसने मुस्कुराते हुए उसे खोला। अगले ही लम्हे उसके हाथ से छूटकर नीचे गिरा। अब कमरे में आयला की चीखें गूंज रही थी। गिफ्ट पैक से 2 अदद कॉकरोच निकलकर इधर उधर भाग रहे थे। आयला बेड पर खड़ी चीखे जा रही थी, जबकि हुदैद का हंस हंस कर बुरा हाल था। शाहजेब साहब नाश्ते के बाद लाउंज में बैठे थे। उनके हाथ में अखबार था। एयर कोमोडोर जहां जेब भी वहीं मौजूद थे। दोनों के दरमियान उमर के निकाह के बारे में बातचीत चल रही थी, जो 2 दिन बाद होना था कि इसी असना में नासिर अंदर दाखिल हुआ। सर, बाहर कोई लड़की आई है, आपसे मिलना चाहती है। कौन है वो? शाहजेब साहब ने अखबार से नजरें हटाकर नासिर को देखा। सर, पता नहीं, कह रही हैं बहुत ज़रूरी काम है। अच्छा, ले आओ अंदर। जी सर। नासिर वापस मुड़ गया था। उन्होंने अखबार तय करके टेबल पर रखा। कुछ ही देर बाद एक खूबसूरत और मॉडर्न लड़की घबराए हुए अंदाज में अंदर दाखिल हुई। शाहजेब साहब उठ खड़े हुए। एयर कोमोडोर जहां जेब ने भी उनकी पैरवी की। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम बेटा। माफ़ी चाहता हूँ, मैंने आपको पहचाना नहीं। उन्होंने इसे पहले कभी नहीं देखा था। अंकल, मैं शिजा हूँ। वो लड़की जो कि शिजा थी बोली। कौन शिजा? मैं तो ऐसे नाम की किसी लड़की को नहीं जानता बेटा। वो उलझे हुए लहजे में बोले। अंकल, इसका मतलब है उमर ने आपको मेरे बारे में बताया ही नहीं और मुझसे कहते रहे कि आप नहीं मान रहे शादी के लिए। शिजा तेज लहजे में बोली। क्या मतलब? कैसी बातें कर रही हैं आप? शाहजेब साहब के लहजे में नागवारी थी। अंकल, मैं ठीक कह रही हूँ। उमर और मैं काफ़ी अरसे से जानते हैं एक दूसरे को। उमर ने मुझसे मोहब्बत के इतने दावे किए थे, कहता था मुझसे शादी करेगा, और अब अचानक कहने लगा कि उसके डैड नहीं मान रहे, इसलिए वो मुझसे शादी नहीं कर सकता। शिजा रोते हुए बोलती चली गई। ये क्या फजूल बात कर रही हैं आप? उमर ऐसा नहीं कर सकता, वो गुस्से से बोले थे। हुदैद जो अंदर आ रहा था, शिजा की बातें सुनकर वहीं ठिठक कर रुक गया। अंकल, मैं सच कह रही हूँ, आपको यकीन नहीं आ रहा तो उमर से पूछ लें। शिजा इस वक्त पूरी तरह खुद को मजलूम जाहिर कर रही थी। उमर से हम पूछ लेंगे, लेकिन आपके पास क्या सबूत है अपनी बात का? एयर कोमोडोर जहांजेब संजीदगी से बोले। मुझे पता था आप मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगे, इसीलिए सबूत साथ लाई हूँ। ये देखें। शिजा ने अपने बैग में से एक तस्वीर निकालकर उनकी तरफ बढ़ाई। शाहजेब साहब ने तस्वीर पकड़कर उस पर एक नज़र डाली, फिर शदीद गुस्से से लब भींचते हुए एयर कोमोडोर जहांजेब की तरफ बढ़ाई। उन्होंने तस्वीर थाम ली। उसमें उमर शिजा का हाथ थामे उसके करीब खड़ा मुस्कुरा रहा था। अब भी आपको यकीन नहीं आता तो हुदैद से पूछ लें। उस दिन उमर मुझे साथ मियांवाली लेकर गया था। हुदैद भी हमारे साथ था। शिजा हुदैद को देखते हुए बोली, जो तस्वीर वाली बात सुनकर पहले ही बौखलाए खड़ा था। ये लड़की सच कह रही है क्या? शाहजेब साहब हुदैद की तरफ देखकर गुस्से से धाड़े। नहीं डैड, भाई का कोई ताल्लुक नहीं है इनसे। हुदैद घबरा कर बोला था। क्यों झूठ बोल रहे हो हुदैद? उस रात तुम भी तो साथ थे जब हम मियांवाली गए थे। शिजा तेजी से बोली। हाँ, हम गए थे, लेकिन उमर कहाँ है? हुदैद की बात काटते हुए शाहजेब साहब ने गुस्से से गरजे थे। वो अपने रूम में हैं। हुदैद डरते डरते बोला था। बुलाओ उसे। जी। हुदैद जल्दी से सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। आप बैठ जाएं भाईजान। एयर कोमोडोर ने उन्हें रिलैक्स करना चाहा। वो अभी तक इस लड़की की बातों का यकीन नहीं कर पा रहे थे। शाहजेब साहब उनकी बात इग्नोर किए गुस्से से टहल रहे थे। शिजा अब आराम से बैठी इधर उधर देख रही थी। हुदैद ने जल्दी से ऊपर पहुंचकर उमर का दरवाज़ा नॉक किया, फिर अंदर दाखिल हो गया। उमर अभी नहा कर निकला था। ब्लैक ट्राउज़र के ऊपर हाफ बाजू वाली ग्रे टी शर्ट पहने वो मुकम्मल घरेलू हुलिये में था। हुदैद के अंदर दाखिल होने पर उसने सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देखा। भाई जल्दी से नीचे चलें, आफत आई हुई है नीचे। हुदैद ने घबराए हुए अंदाज में कहा। क्या मतलब? क्या हुआ है? उमर ने हैरान होते हुए पूछा। आप चलें, डैड बुला रहे हैं, मिस शिजा आई हुई हैं। हुदैद जल्दी से बोला। क्या? उमर को शौक लगा था। वो बाहर की तरफ लपका। हुदैद भी उसके पीछे था। उमर तेजी से सीढ़ियां उतरते हुए नीचे आया। शिजा को देखते हुए वो गुस्से से उसकी तरफ बढ़ा। तुम क्या कर रही हो यहाँ? उमर का लहजा बेहद सख्त था। तो तुम इसको जानते हो? शाहजेब साहब गुस्से से बोले। डैड, ये लड़की। उमर कहते कहते रुक गया।
اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا بتائے انہیں۔ رک کیوں گئے؟ بتاؤ کتنے وعدے کیے تھے تم نے اس سے شادی کے؟ ان کی آواز بلند ہوئی تھی۔ مسز نائمہ، مہر اور آئلہ بھی ان کی آوازیں سن کر وہاں آ گئی تھیں، اب پریشان کھڑی تھیں۔ ڈیڈ، میں نے ایسا کوئی وعدہ نہیں کیا، نہ ہی میرا اس سے کسی قسم کا کوئی تعلق ہے۔ عمر کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ شزا نے کیا کہا ہے انہیں کہ وہ اتنے غصے میں ہیں۔ اگر ایسا ہے تو یہ کیا ہے؟ انہوں نے ایئر کوموڈور جہاں زیب کے ہاتھ سے تصویر لے کر عمر کے سامنے ٹیبل پر پھینکی۔ عمر نے تصویر پر نظر ڈالی، پھر سر اٹھا کر بے یقینی سے ان کو دیکھا۔ ڈیڈ، یہ فیک ہے، جھوٹ ہے سب۔ عمر کو شزا پر بے حد غصہ آ رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس کا گلا ہی دبا دے۔ وہ ایک دم اس کی طرف مڑا۔ اس گھٹیا حرکت کا مقصد کیا ہے؟ تم اگر یہ سمجھ رہی ہو کہ یہ سب کر کے تم جو چاہتی ہو وہ حاصل کر لو گی تو یہ بھول ہے تمہاری۔ ابھی اسی وقت دفع ہو جاؤ میرے گھر سے۔ عمر غصے کی شدت سے چلایا تھا۔ شٹ اپ عمر، فی الحال تم مجھ سے بات کرو، اس کو دھمکانے کی ضرورت نہیں۔ شاہ زیب صاحب بے حد سختی سے بولے تھے۔ ڈیڈ، آپ کو مجھ پر نہیں اس لڑکی کی باتوں پر یقین ہے؟ عمر نے بے یقینی سے انہیں دیکھا تھا۔ چند لمحے وہ خاموش رہے۔ ان کا دل گواہی دے رہا تھا کہ ان کا بیٹا اس قسم کی کوئی حرکت نہیں کر سکتا ہے، لیکن تصویر نے انہیں شک و شبہ میں مبتلا کر دیا تھا۔ انکل یہ اسی طرح دھمکا کر مجھ سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہے، شزا روتے ہوئے بولی۔ تم خاموش رہو لڑکی، اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ عمر قصوروار ہے اور جو کچھ تم کہہ رہی ہو وہ سچ ہے تو میں خود سے اس سے تمہارا نکاح کروا دوں گا، وہ سخت اور حتمی لہجے میں بولے۔ عمر لب بھینچے خاموش کھڑا تھا۔ غصے اور پریشانی کی شدت سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ ڈیڈ، یہ تصویر میری ضرور ہے، لیکن اس میں اکیلا تھا، اس کو ایڈٹ کیا گیا ہے اور میں نہیں جانتا وہ تصویر اس کے ہاتھ کیسے لگی۔ عمر بے بسی سے بولا تھا۔ تصویر والی بات پر ہدیت کا رنگ اڑا تھا۔ ٹھیک ہے، اس کا بھی پتہ چل جائے گا، ایئر کوموڈور جہاں زیب بولے، پھر شزا کی طرف مڑے۔ آپ کے پاس عمر کے میسیجز اور کالز کا ریکارڈ موجود ہوگا یقیناً، ذرا دکھائیں ہمیں، وہ سنجیدگی سے بولے۔ ان کی بات پر لمحے بھر کے لیے شزا کا رنگ اڑا تھا۔ وہ صرف اس نیت سے آئی تھی کہ عمر کے گھر والوں کو اس کے خلاف کر کے اپنی اس دن کی توہین کا بدلہ لے سکے، لیکن اب بات کافی بڑھ گئی تھی۔ نہیں، وہ میرے دوسرے فون میں تھا جو خراب ہو گیا۔ شزا کو اور کوئی بہانہ نہیں سوجا۔ تم، عمر غصے سے کچھ بولنے لگا تھا۔ خاموش رہو تم، شاہ زیب صاحب نے ڈانٹ کر اسے خاموش کروا دیا۔ موبائل خراب ہو گیا ہے یا آپ کے پاس ایسا کوئی ریکارڈ تھا ہی نہیں؟ ایئر کوموڈور جہاں زیب نے اپنا لہجہ نرم رکھا ہوا تھا، اس کے باوجود کہ وہ جان گئے تھے یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، شزا بولی۔ جی، وہ تو مجھے اندازہ ہو رہا ہے کتنا سچ بول رہی ہیں آپ۔ آپ کے لیے بہتر ہے مزید کوئی ڈرامہ نہ کریں اور یہاں سے چلی جائیں، ورنہ مجھے کوئی سخت ایکشن لینا پڑے گا آپ کے خلاف۔ ایئر کوموڈور جہاں زیب اب کی بار سختی سے بولے تھے۔ عمر ڈیڈ کی وجہ سے بمشکل اپنا غصہ ضبط کر رہا تھا، ورنہ دل تو اس کا چاہ رہا تھا اس شزا کو شوٹ ہی کر دے۔ آپ تصویر دیکھنے کے باوجود ایسے کہہ رہے ہیں؟ شزا نے آخری کوشش کرنی چاہی۔ اس تصویر کو میں چند منٹ میں فیک پروف کر سکتا ہوں مس شزا، ویسے بھی غور کرنے پر پتہ چل رہا ہے کہ یہ فوٹو شاپڈ ہے۔ ہدیت جو اتنی دیر سے خاموش کھڑا تھا آگے آتا ہوا بولا۔ شزا چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر بنا کچھ کہے اپنا بیگ اٹھا کر وہاں سے چلی گئی۔ اس کا مقصد صرف اتنا ہی تھا کہ عمر کو پریشان کر کے اس سے کل کی توہین کا بدلہ لے سکے، ورنہ وہ بھی جانتی تھی اس کے پاس ایسا کوئی ثبوت نہیں جو اس کے جھوٹ کو واقعی سچ ثابت کر دے۔ شزا کے جانے کے بعد شاہ زیب صاحب عمر کی طرف مڑے۔ کیا تھا یہ سب؟ وہ ابھی بھی شدید غصے میں تھے۔ ڈیڈ، وہ جھوٹ بول رہی تھی، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، عمر پریشانی سے بولا۔ ٹھیک ہے، وہ لڑکی جھوٹ بول رہی تھی، لیکن کوئی بات تو ہوگی جس کی وجہ سے وہ اس حد تک پہنچ گئی، وہ اسے ڈانٹتے ہوئے بولے۔ آئی ایم سو سوری ڈیڈ، مجھے واقعی نہیں پتا تھا کہ وہ ایسا کرے گی، میں تو صحیح طرح سے جانتا بھی نہیں ہوں اس کے بارے میں۔ عمر کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا صفائی پیش کرے اپنی۔ ڈیڈ جب غصے میں ہوتے تو کسی کی نہیں سنتے تھے۔ بھائی صاحب چھوڑیں، جانے دیں، وہ لڑکی صرف الزام لگا رہی تھی، آپ بھی جانتے ہیں عمر ایسا نہیں ہے۔ جہاں زیب صاحب نے انہیں کول ڈاؤن کرنے کی کوشش کی۔ 2 دن بعد صاحبزادے کا نکاح ہے،
اور یہ ایسی حرکتیں کرتے پھر رہا ہے کہ لڑکی گھر تک آ جائے۔ ان کا غصہ کسی طور پر کم نہیں ہو رہا تھا۔ وہ عمر پر برس رہے تھے، جبکہ عمر سر جھکائے خاموش کھڑا تھا اور دل ہی دل میں شزا کو سبق سکھانے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ مہر، حدید اور آئلہ ٹیرس پر کھڑے ہنس رہے تھے۔ اف، کیا فلمی سین ہوا ہے نا آج، آئلہ ہنستے ہوئے بولی۔ مجھے تو ابھی تک اس شزا کی ڈھٹائی پر حیرت ہو رہی ہے، کتنے آرام سے ہمارے گھر آ گئی۔ مہر نے منہ بنایا۔ وہ کافی پہنچی ہوئی چیز ہے، اسے لائٹ مت لو، حدید بیزاری سے بولا۔ شزا نے اسے بھی الو بنا کر اپنا کام نکلوایا تھا۔ وہ تو لگ ہی رہا ہے، بھائی کو کتنی ڈانٹ پڑوا دی اس نے۔ آئلہ کو عمر کے لیے افسوس بھی ہو رہا تھا۔ ہاں، وہ تو اعلیٰ کام کر گئی ہے، بھائی کو بھی پتہ چلنا چاہیے ڈانٹ کھا کر کیسا لگتا ہے، وہ بھی تب جب آپ کی اتنی غلطی بھی نہ ہو۔ حدید کو بھائی کی حالت یاد کر کے ہنسی آ رہی تھی۔ ہاں، تمہیں تو خوشی ہی ہوگی نا، خود جو ہر وقت ڈانٹ کھاتے رہتے ہو، آئلہ بولی۔ یہ باتیں چھوڑو، بھائی کے پاس چلتے ہیں، وہ اپسٹ تھے کافی۔ مہر کو عمر کی فکر ہوئی۔ ہاں چلو۔ آئلہ مہر کے ساتھ اندر کی طرف مڑی۔ حدید کچھ دیر کھڑا سوچتا رہا، پھر وہ بھی ان کے پیچھے چل پڑا۔ عمر کے کمرے کے باہر پہنچ کر آئلہ نے دستک دی۔ کم ان۔ دوسری دستک پر اندر سے عمر کا جواب آیا۔ وہ لوگ اندر داخل ہوئے تو عمر صبح والے حلیے میں ہی اسٹڈی ٹیبل پر لیپ ٹاپ کھولے بیٹھا تھا۔ ان کو دیکھ کر اس نے اپنی چیئر کا رخ ان کی طرف موڑا۔ تم تینوں ایک ساتھ؟ خیریت؟ عمر پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا تھا۔ بھائی آپ صبح سے روم میں بند ہیں، باہر نکلے نا، بھول جائیں صبح والی بات، آئلہ بولی۔ جی بھائی، اب تو ڈیڈ کا غصہ بھی اتر گیا ہے، مہر نے بھی کہا۔ میں ٹھیک ہوں، کچھ کام کر رہا تھا، عمر سنجیدگی سے بولا۔ بھائی کہاں ٹھیک ہیں، لگ ہی نہیں رہا پرسوں آپ کا نکاح ہے۔ مہر کو ان کی بے حد فکر ہو رہی تھی۔ اچھا تو کیسے لگے گا یہ؟ عمر مسکرایا، لیکن صاف لگ رہا تھا وہ بہت ڈپریسڈ ہے۔ بھائی باہر نکلیں، کچھ ہلا گلا کرتے ہیں، پتہ تو چلے کہ نکاح ہے، آئلہ تیزی سے بولی۔ عمر اس کی بات پر مسکرایا، پھر حدید کی طرف دیکھا جو ہاتھ باندھے خاموش کھڑا کارپیٹ کو گھور رہا تھا۔ اسے کیا ہوا ہے؟ عمر نے پوچھا۔ مہر اور آئلہ حدید کی طرف مڑی۔ ابھی باہر تو بالکل ٹھیک تھا، بلکہ آپ کو ڈانٹ لگنے پر ہنس بھی رہا تھا۔ آئلہ نے اس کا بھانڈا پھوڑا۔ بھائی آئی ایم سوری، حدید اچانک بولا۔ سوری؟ کس لیے؟ عمر حیران ہوا۔ بھائی وہ میں، حدید بولتے بولتے رک گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ بھائی کو کیسے بتائے۔ انہیں اس طرح پریشان دیکھ کر اسے اپنی غلطی کا اور شدت سے احساس ہو رہا تھا، لیکن بتاتے ہوئے اسے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں عمر کا کیا ری ایکشن ہو۔ جو حرکت اس سے ہو گئی تھی اس پر بھائی کا کچھ پتہ نہیں تھا، ایک لگا بھی جائیں۔ کیا تم؟ عمر اسے سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ بھائی، شزا کو آپ کا نمبر میں نے دیا تھا، حدید رک رک کر بولا۔ اس کی بات پر عمر نے ایک لمحے کے لیے حیرت سے اسے دیکھا، پھر اس کے چہرے پر سختی کے تاثرات پھیلتے چلے گئے، اور وہ، حدید بولتے ہوئے رکا اور نظر اٹھا کر عمر کو دیکھا۔ اور کیا؟ عمر کا لہجہ سپاٹ تھا۔ مہر اور آئلہ بھی حیرت سے حدید کو دیکھ رہی تھی۔ اور وہ بھائی، حدید ایک لمحے کو رکا اور گہری سانس لی۔ آپ کی تصویر بھی میں نے بھیجی تھی اسے۔ حدید نے سر جھکا کر جلدی سے جملہ مکمل کیا۔ جب عمر کافی دیر کچھ نہیں بولا تو حدید نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا، لیکن آنکھوں میں ناراضگی صاف جھلک رہی تھی۔ بھائی وہ میں اس وقت مصروف ہوں، آپ لوگ جاؤ۔ عمر اس کی بات کاٹتے ہوئے مہر اور آئلہ کی طرف دیکھتا ہوا بولا۔ حدید تمہارا دماغ صحیح تھا، کیوں بھیجی تھی اس کو بھائی کی تصویر؟ آئلہ حیرت زدہ سی بولی۔ بیٹا آپ لوگ اس وقت جائیں، ہم پھر بات کریں گے پلیز۔ اس سے پہلے کہ حدید کچھ بولتا، عمر نے مہر اور آئلہ سے دوبارہ ریکویسٹ کی۔ ٹھیک ہے بھائی، ہم چلتے ہیں، مہر بولی، پھر آئلہ کا ہاتھ پکڑ کر دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ حدید متذبذب سا وہیں کھڑا تھا۔ بھائی آئی ایم سوری، اس کے لہجے میں پریشانی تھی۔ اس نے سوچا تھا بھائی ڈانٹ لیں گے، کوئی بات نہیں، ڈانٹ کھا لے گا، لیکن بھائی تو ناراض ہو گئے تھے، اور ان کی ناراضگی اس سے کسی صورت برداشت نہیں ہوتی تھی۔ حدید جاؤ یہاں سے۔
عمر بے تاثر لہجے میں بولا۔ بھائی، حدید نے کچھ کہنے کی کوشش کی۔ آؤٹ! عمر اس کی بات کاٹ کر دروازے کی طرف اشارہ کر کے سخت لہجے میں بولا۔ حدید نہ چاہتے ہوئے بھی خاموشی سے ان کے کمرے سے نکل آیا۔ باہر آ کر وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھا ہی تھا کہ مہر اور آئلہ نے اسے روک لیا۔ یہ کیا حرکت کی تم نے؟ مہر اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ حد ہوتی ہے حدید، بھائی کو کتنی مشکل میں ڈال دیا تم نے۔ آئلہ بھی بھائی کی حمایت میں شامل ہوئی تھی۔ یار پلیز، اس وقت میں کسی جسٹیفیکیشن کے موڈ میں نہیں ہوں۔ حدید جھنجھلایا ہوا تھا۔ ہاں، کچھ ہے جو نہیں کہنے کو؟ علی نے منہ بنایا۔ تمہیں اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا حدید، بھائی کتنا ناراض ہو گئے ہیں۔ مہر کو افسوس ہو رہا تھا۔ یار مجھے نہیں پتا تھا کہ بات یہاں تک پہنچ جائے گی۔ حدید خود بھی اپسیٹ تھا۔ تم نے جان بوجھ کر بھائی کو تنگ کرنے کے لیے یہ سب کیا ہے نا؟ آئلہ کو اس پر غصہ آ رہا تھا۔ وہ اور مہر دونوں ہی عمر کی چہیتی تھی۔ نہیں، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا۔ میں مانتا ہوں فون نمبر میں نے شرارت کے طور پر دیا تھا اس کو، لیکن تصویر ہرگز اس وجہ سے نہیں دی تھی۔ وہ بولا۔ پھر کیوں دی تھی؟ مہر اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی۔ اس شزا میڈم نے بے وقوف بنا کر لی۔ اس کے میسیجز آئے تھے ایموشنل سے کہ وہ بھائی سے بہت محبت کرتی ہے، لیکن اس کی قسمت میں وہ نہیں ہے۔ شاید بھائی ٹھیک کہتے ہیں، وہ ان کے قابل نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ پھر کہنے لگی میں ایک فیور کر دوں اس کے لیے، بھائی کی ایک تصویر اسے دے دوں، وہ اپنے پاس رکھنا چاہتی ہے ہمیشہ۔ اس نے اتنا ایموشنلی انسسٹ کیا کہ میں نے بھیج دی۔ اب مجھے کیا پتا تھا وہ اس تصویر کو اس طرح استعمال کرنا چاہتی ہے۔ حدید نے اصل بات بتائی۔ اسے بھی خود پر غصہ آ رہا تھا کہ وہ خود کتنی آسانی سے شزا کی باتوں میں آ گیا تھا۔ اف، کتنی چالاک عورت ہے وہ، مہر بولی، اور یہ تمہارا بھائی بے حد بے وقوف ہے۔ آئلہ نے حدید کی طرف اشارہ کیا۔ ہاں، جیسے تم عقل کل کی مالک ہو۔ حدید تب کر بولا تھا۔ ہاں ہوں نا، بھائی کو تو ناراض کر دیا نا تم نے۔ آئلہ تیز لہجے میں بولی۔ بھائی مجھ سے ناراض ہیں، تم سے تو نہیں نا۔ تم فکر مت کرو، میں منا لوں گا انہیں۔ حدید سنجیدگی سے بولا اور تیز تیز قدم اٹھاتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ حدید صبح سے گھر سے نکلا ہوا تھا۔ مختلف کام نپٹاتے شام ہو گئی تھی۔ ابھی بھی وہ کیٹرنگ والوں سے مل کر مینیو اور دیگر چیزیں فائنل کر کے آیا تھا۔ ایسا لگتا تھا گھر پہ سب نے سارے کام اس کے آنے پر چھوڑ رکھے تھے۔ حدید بھی بنا چوں چنا کیے صبح سے مصروف تھا۔ کوئی اور وقت ہوتا تو وہ ہزار بہانے بنا کر جان چھڑانے کی کوشش کرتا، لیکن ابھی ایک تو بھائی کا نکاح تھا، دوسرا وہ ناراض بھی تھے، تو حدید خاموشی سے سب کی بات مانی جا رہا تھا۔ شام کے 5 بج رہے تھے جب وہ گھر میں داخل ہوا۔ گاڑی پورچ میں روک کر وہ لان کی طرف آ گیا جہاں ایئر کوموڈور جہاں زیب بیٹھے تھے۔ السلام علیکم چاچو۔ وہ تھکے تھکے انداز میں چیئر پر بیٹھ گیا۔ وعلیکم السلام، کدھر غائب ہو بھائی صبح سے؟ انہوں نے پوچھا۔ چاچو بس نہ پوچھیں، آپ سب کو میں ہی مفت میں ملا ہوا ہوں، صبح سے خوار ہو رہا ہوں، دن کا کھانا بھی نہیں کھا سکا، اب بھوک سے برا حال ہے۔ حدید کو واقعی اب بہت بھوک لگ رہی تھی۔ وہ اتنا مصروف رہا تھا کہ کھانے کی طرف اس کا دھیان ہی نہیں گیا۔ تم ہاتھ بھی تو کم کم ہی لگتے ہو، وہ مسکرائے تھے۔ چاچو یہ چھوڑیں، ایک مسئلہ ہو گیا ہے اور مجھے آپ کی ہیلپ چاہیے۔ حدید سیدھا بیٹھتا ہوا بولا۔ پھر کوئی الٹی حرکت کی ہوگی تم نے، کیا ہوا ہے؟ وہ اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ میں نے کی نہیں، بس ہو گئی ہے۔ اس نے افسردہ شکل بنائی۔ کیا ہوا ہے؟ وہ اس کے انداز پر مسکرائے تھے۔ وہ چاچو، مس شزا کو اس دن بھائی کی تصویر میں نے بھیجی تھی۔ حدید سر جھکاتے ہوئے بولا۔ کیا؟ لیکن کیوں؟ انہیں حیرت ہوئی تھی۔ حدید انہیں ساری بات شروع سے بتاتا چلا گیا۔ وہ خاموش ہوا تو وہ بولے۔ تم سے ایسی ہی کسی حرکت کی توقع تھی مجھے۔ انہوں نے اس کی سرزش کی۔ چاچو یار، اب تو ہو گیا ہے نا، اب آپ کچھ کریں نا پلیز۔ ایک تو ڈیڈ کو ساری صورتحال بتا دیں تاکہ بھائی کی طرف سے وہ کلیئر ہو جائے، اور دوسرا بھائی سے معافی دلوا دیں مجھے پلیز۔ حدید منت بھرے لہجے میں بولا۔ وہ اس کے انداز پر ہنسے تھے۔ دیکھو بھائی جان کو تو میں کلیئر کر دوں گا ساری بات، لیکن عمر سے تم خود نپٹو، میں بیچ میں نہیں آنے والا۔ چاچو ایسا نہ کریں، آپ کو ہٹلر کا پتہ ہے نا، جب وہ ڈانٹ لیتے ہیں، سزا دے دیتے ہیں تو بات ختم ہو جاتی ہے، لیکن جب اس طرح کچھ نہیں کہتے نا تو اس کا مطلب ہوتا ہے اب شدید قسم کے ناراض ہیں وہ۔
اور ایسے میں ان کو منانا شیر کی کچھار میں ہاتھ ڈالنے سے بھی زیادہ مشکل اور خطرناک ہوتا ہے۔ حدید بولا، اب چاہے تم شیر کی کچھار میں ہاتھ ڈالو یا اس کے منہ میں، یہ کام خود ہی کرنا پڑے گا تمہیں۔ ایئر کموڈور جہاں زیب نے اس معاملے میں اس کی مدد کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ مطلب آپ کی طرف سے پکا نہ ہے؟ حدید مصنوعی افسردگی سے بولا۔ بالکل، وہ مسکرائے تھے۔ ٹھیک ہے، پھر خود ہی کچھ کرتا ہوں، حدید پرسوچ انداز میں بولا تھا۔ آ گئے تم؟ چلو اچھا ہوا، مجھے ذرا ٹیلر کے پاس لے چلو، مسز نائمہ اندر سے آتے ہوئے بولی۔ ماما، صبح سے کام کر کر کے تھک گیا ہوں، اب کہیں جانے کی ہمت نہیں۔ حدید کی پھر سے باہر جانے سے جان جا رہی تھی۔ ڈرائیور بھی نہیں ہے بیٹا، جلدی آ جائیں گے، وہ بولی۔ ماما، اس وقت میں کھانے کے علاوہ کوئی کام نہیں کر سکتا ہوں، پلیز پہلے کچھ کھلا دیں پھر چلتے ہیں۔ حدید اٹھتا ہوا بولا۔ تم نے کھانا نہیں کھایا؟ نہیں، ناشتے کے بعد سے کچھ بھی نہیں کھایا۔ او ہو، اندر چلو، میں کھانا لگواتی ہوں۔ وہ اندر کی طرف بڑھ گئی۔ اوکے چاچو، پھر وہ کام مت بھولیے گا اور ڈیڈ کو ایسے بتائیے گا کہ ان سے میری کلاس نہ لگے۔ حدید بولا تو وہ ہنس پڑے۔ ان کے اوکے کہنے پر حدید بھی اندر کی طرف بڑھ گیا۔ حدید فریش ہو کر ڈائننگ ٹیبل پر آ کر بیٹھا تھا۔ ابھی اس نے کھانا شروع ہی کیا تھا کہ عمر سیڑھیاں اترتا ہوا نیچے آیا۔ تمہارا موبائل کہاں ہے؟ اس نے ازحد سنجیدگی سے حدید کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بھائی، وہ اوپر روم میں ہے، چارجنگ پر لگا ہے۔ حدید کھانا چھوڑ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے وہ تصویر بھیجو، عمر اسی طرح سنجیدگی سے بولا اور واپس مڑ گیا۔ حدید بھی نیپکن سے ہاتھ صاف کرتا سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ کہاں جا رہے ہو؟ کھانا تو ختم کرو، اس کی ماما نے پیچھے سے آواز دی۔ ماما، آتا ہوں ابھی بس، حدید ان سے کہتا تیزی سے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ روم میں آ کر اس نے بھائی کو وہ تصویر سینڈ کی، پھر کچھ سوچ کر بھائی کی روم کی طرف بڑھ گیا۔ نوک کرنے کے بعد وہ اندر داخل ہوا۔ عمر ڈریسنگ ٹیبل کے دراز میں کچھ ڈھونڈ رہا تھا۔ اس نے مڑ کر پیچھے دیکھا، پھر دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ حدید کچھ دیر خاموش کھڑا رہا، پھر ہمت کر کے وہ آگے بڑھا۔ بھائی آئی ایم ایکسٹریملی سوری، میں بہت شرمندہ ہوں۔ عمر نے ایک نظر اسے دیکھا جو سر جھکائے شرمندہ شرمندہ کھڑا تھا، پھر بیڈ سائڈ ٹیبل پر رکھی گاڑی کی چابی اٹھاتا ہوا بنا کچھ کہے باہر نکل گیا۔ حدید پریشانی سے ہونٹ کاٹتا وہیں کھڑا تھا۔ عمر زریاب کے آفس کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ ارے تم اچانک؟ زریاب جو کسی فائل میں مصروف تھا اٹھتے ہوئے بولا، پھر ٹیبل کی سائڈ سے نکل کر اس کے بغل گیر ہو گیا۔ آؤ بیٹھو۔ وہ لوگ ایک طرف لگے صوفوں پر بیٹھ گئے۔ زریاب، شزا کے خلاف تم خود ایکشن لوگے یا میں اوپر والوں سے بات کروں؟ عمر سنجیدگی سے بولا۔ کیوں، کیا ہوا؟ عمر نے اسے شزا کی حرکت کے بارے میں تفصیل سے بتانے لگا۔ زریاب حیرت زدہ سا سن رہا تھا۔ عمر خاموش ہوا تو وہ بولا، مجھے شزا سے اس قسم کی حرکت کی امید نہیں تھی۔ وہ بولڈ اور اپنی مرضی کرنے والی لڑکی ضرور ہے، لیکن اس قسم کی حرکت اس نے پہلے کبھی نہیں کی۔ پہلے کی ہے یا نہیں وہ چھوڑو، تم بتاؤ ابھی کیا کر سکتے ہو؟ عمر سنجیدہ تھا۔ تم کیا چاہتے ہو کیا کیا جائے؟ زریاب نے اس سے پوچھا۔ جو مرضی کرو، بس اس بات کو یقینی بناؤ کہ اس نے جو حرکت کی ہے اسے اس کی سزا ملے اور آئندہ وہ مجھ سے اور میری فیملی سے دور رہے۔ عمر پیچھے ہو کر بیٹھتے ہوئے بولا، اوکے ڈونٹ وری، آئی ول ہینڈل دس۔ زریاب نے اسے یقین دہانی کروائی تھی۔ اوکے، اور سناؤ، نکاح کی تیاری کہاں تک پہنچی؟ زریاب مسکرایا تھا۔ بس چل رہی ہے، عمر بھی جواباً مسکرایا۔ وہ لوگ کافی دیر بیٹھے رہے، پھر ڈنر کا پلان بن گیا تو وہاں سے چلے گئے۔ عمر کو گھر آتے کافی دیر ہو گئی تھی۔ وہ لاؤنج میں داخل ہوا تو مہر، آئلہ اور حدید وہیں بیٹھے تھے۔ بھائی کہاں رہ گئے تھے آپ؟ مہر نے اس کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ دوست کے ساتھ تھا، دیر ہو گئی، عمر اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولا۔ موم ڈیڈ کہاں ہیں؟ اس نے پوچھا۔ وہ تو جلدی سونے چلے گئے، مہر بولی۔ بھائی آپ کو کچھ دکھانا ہے۔ آئلہ اٹھ کر عمر کی دائیں طرف آ کر بیٹھی۔ کیا؟ عمر نے اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ حدید اس کے سامنے والے صوفے پر بیٹھا تھا جسے وہ بالکل نظر انداز کر رہا تھا۔ یہ پڑھیں۔ آئلہ نے حدید کا موبائل عمر کی طرف بڑھایا۔ یہ کیا ہے؟ بھائی آپ پڑھیں تو صحیح، مہر نے ان سے کہا۔ اوکے۔ عمر نے آئلہ کے ہاتھ سے موبائل لے لیا اور میسیجز پڑھنے لگا۔
जैसे जैसे वो पढ़ता जा रहा था उसके लब भींचते जा रहे थे। सारे मैसेजेस पढ़ने के बाद उसने गहरी सांस लेते हुए हुदैद की तरफ देखा, जो उसे ही देख रहा था। वो शिजा और हुदैद की गुफ्तगू थी, जिसमें शिजा ने इमोशनल बातें करके हुदैद से तस्वीर ली थी। उमर को अपनी तरफ देखने पर हुदैद उठकर उसके सामने नीचे कारपेट पर आकर बैठ गया। भाई प्लीज़ माफ़ कर दें, मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई है, और ये भी कि फ़ोन नंबर मैंने शरारत के तौर पर जानबूझ कर दिया था। लेकिन भाई तस्वीर मैंने इस वजह से हरगिज़ नहीं दी थी। हुदैद बेचारगी से बोला। तुमने अपनी अकल तो इस्तेमाल करनी चाहिए थी। उमर नाराज़गी से बोला। भाई अब तो गलती हो गई ना, गलती माफ़ कर देना प्लीज़। अब के हुदैद ने उसके सामने हाथ जोड़े थे और फिर कान पकड़ लिए। उसके इस अंदाज पर उमर के चेहरे पर बेसाख्ता मुस्कुराहट आई थी। भाई कुछ तो ख्याल करते आप, सुबह से आपके सारे काम कर करके थक गया हूँ, ऊपर से आपने नाराज होकर मेरा खून खुश किया हुआ था। हुदैद उमर को मुस्कुराता देखकर शेर हुआ था। तो ऐसी हरकतें ही ना किया करो, उमर मुस्कुरा कर बोला। उमर की बात पर हुदैद ने मुंह बनाया था। भाई ऐसा करते हैं, इसकी हरकतें सही करने वाली ले आते हैं, मेहर मायने खेजी से बोली। क्यों, मैं तुम्हें आज़ाद नहीं अच्छा लग रहा हूँ? हुदैद ने मसनूई गुस्से से उसे देखा। बिल्कुल नहीं, वैसे भी भाई की शादी हो रही है, उसके बाद तुम्हारी बारी है, मेहर शोखी से बोली। उसकी बात पर आयला ने हुदैद को देखा था। उसके बाद हमने तुम्हें इस घर से चलता करना है। हुदैद ने गोद में रखा कुशन मेहर की तरफ उछाला था। कोई नहीं, मैं तो कहीं नहीं जाऊंगी। मेहर ने मुंह बनाया। जाना तो पड़ेगा, मामा कह रही थीं भाई की शादी के बाद ज्यादा इंतजार नहीं करेंगी तुम्हें रुखसत करने में। हुदैद ने उसे छेड़ा। भाई इसे देखें ना, मेहर उमर से शिकायती अंदाज में बोली। तंग कर रहा है तुम्हें? ऐसी कोई बात नहीं कही मामा ने। उमर ने मुस्कुराते हुए उसे तसल्ली दी। वैसे भाई आपके साथ मिस शिजा ने किया ठीक था, क्या आला डांट पड़वाई आपको? हुदैद हंसा था। अच्छा, अब जो मैं तुम्हारे साथ करूंगा ना वो भी बिल्कुल ठीक होगा। उमर ने आगे बढ़कर उसका कान पकड़ा था। अरे भाई कान तो छोड़े, इसके साथ कोई मजाक नहीं है। हुदैद कान छुड़वाकर पीछे हटा। आयला और मेहर हंस रही थी। चलो फिर अच्छी सी कॉफ़ी पिलाओ हमें, उमर ने उससे फरमाइश की। भाई आप शायद भूल रहे हैं, मैं जिमल भाभी नहीं हूँ। ऐसी टिपिकल शौहरों वाली फरमाइशें आप उनसे करिएगा। हुदैद ने इनकार किया। उसकी बात पर उमर हंसा था। वो बाद में कर लूँगा, तुम फिलहाल किचन में जाओ। भाई मैं नहीं जा रहा, इन दोनों चुड़ैलों से कहीं ना जो बैठी हंसी जा रही हैं। खुद हो गए तुम जिन भूत, खबरदार जो चुड़ैल कहा हमें। आयला ने उसे घूरा था। भाई तुमसे खफा थे, इसीलिए उसूली तौर पर काफ़ी तुम्हें ही बनानी चाहिए, मेहर बोली। हरगिज़ नहीं, हुदैद ने इनकार में सर हिलाया। ठीक है, तस्वीर वाली हरकत पर सज़ा तो बनती थी। मैंने सोचा कॉफ़ी पिला दोगे तो छोड़ दूंगा, लेकिन तुम्हारी मर्जी है। 100 पुशअप्स करने हैं या कॉफ़ी बनानी है? उमर मुस्कुराहट दबाते हुए बोला। बना लाता हूँ कॉफ़ी, लेकिन भाई इस ब्लैकमेलिंग पर अल्लाह पूछेगा आपको। हुदैद मुंह बनाता उठ खड़ा हुआ था। मेहर और आयला उसे चिढ़ाने के लिए हंसी जा रही थी। आज उमर का निकाह था। रात का फंक्शन था, लेकिन सुबह से ही सब मसरूफ थे। मेहर और आयला अभी अभी तैयार होकर कमरे से निकली थी। मेहर ये फूल भी गाड़ी में रखवा दो और सबसे कहो जल्दी करें, देर हो रही है, मिसेस नाइमा ने मेहर को फूलों की टोकरी देते हुए कहा। फंक्शन गेजेरियन क्लब में था। आयला बेटा, आप हुदैद को देखो जरा, अभी तक नहीं आया। तैयार होकर उसे कहो मामा बुला रही हैं। वो आयला की तरफ मुड़ी। जी बड़ी मामा, मैं अभी देखती हूँ, आयला कहते हुए सीढ़ियों की तरफ मुड़ गई। हुदैद के रूम के दरवाजे पर नॉक करके वो अंदर दाखिल हुई। हुदैद कमरे में खड़ा फ़ोन पर मसरूफ था। ठीक है, जल्दी पहुँचो, कहकर हुदैद ने फ़ोन बंद कर दिया। फिर आयला की तरफ मुड़ा। उसे देखकर कुछ देर के लिए तो वो मबहूत होकर रह गया था। वो आज इतनी खूबसूरत लग रही थी, या फिर उसने इस अंदाज से पहले कभी देखा ही नहीं था। रेड एंड ब्लैक गरारा शर्ट में बाल साइड पर सेट किए लाइट मेकअप के साथ वो बेहद हसीन लग रही थी। ऐसे क्या देख रही हो? आयला उसके इस तरह देखने से कंफ्यूज हुई थी। हुदैद खुद भी ब्लैक डिनर सूट और वाइट शर्ट के साथ पिंक टाई पहने, बाल सलीके से सेट किए बेहद हैंडसम लग रहा था। तुम आयला ही हो ना? वो उसके करीब आया था। नहीं, उसकी हम शक्ल हूँ, आयला कहते हुए रुख मोड़ गई।
हुदैद उसकी बात पर मुस्कुराता हुआ उसके सामने आया। तुम्हें पता है इस वक्त मेरा दिल क्या चाह रहा है? हुदैद उसके खूबसूरत सरापे को देखते हुए बोला। क्या? मेरा दिल चाह रहा है भाई के साथ साथ क्यों ना हम भी निकाह कर लें। वो शरारत से बोला। जी नहीं, ज़्यादा ओवर होने की ज़रूरत नहीं है। आयला उसकी बात पर ब्लश होते हुए बोली। ओ, अभी ओवर तो अभी हुआ कहाँ हूँ। बहुत प्यारी लग रही हो आली, और बहुत अपनी भी। हुदैद उसके चेहरे पर फहरे रंगों को देखते हुए बेखुदी से बोला था। वो बड़ी मामा बुला रही थी तुम्हें। आयला उसके अंदाज पर घबरा कर बोली। मैं चलती हूँ। वो वापस मुड़ी थी। रुको आली। हुदैद ने उसका हाथ थामा था। क्या हुआ? आयला उसकी तरफ सवालिया नज़रों से देख रही थी। एक मिनट। हुदैद उसका हाथ छोड़कर वार्डरोब की तरफ बढ़ा। फिर चंद लम्हों बाद उसने रेड कलर की टाई निकाली और अपना कोट उतारकर आयला को थमाया। इसे पकड़ो। फिर वो पिंक टाई उतारकर रेड पहनने लगा। आईने के सामने खड़े होकर उसने टाई की नॉट सेट की। फिर आयला की तरफ मुड़ा। अब परफेक्ट मैच हो रहे हैं। उसने मुस्कुराते हुए आयला और अपने ड्रेस की तरफ इशारा किया। इसकी बात पर आयला खुलकर मुस्कुराई थी। कभी कभी तुम बहुत अच्छे लगते हो, वो बोली। बस कभी कभी? हाँ, कभी कभी, वरना बहुत बुरे लगते हो, हर वक्त तंग करते रहते हो। आयला मुस्कुराई थी। अच्छा, ये लो अपना कोट पहनो और जल्दी से चलो, बड़ी मामा कब से बुला रही हैं। इससे पहले कि हुदैद कुछ बोलता वो जल्दी से बोली थी। पहना दो ना यार, हुदैद ने फरमाइश की। जी नहीं, ज़्यादा फैलने की ज़रूरत नहीं है, खुद पहनो। आयला ने कोट उसे थमाया। आगे भी तो तुम्हें यही करना है, अभी से प्रैक्टिस कर लो। हुदैद कोट बाजू पर डालता हुआ उसकी आंखों में देखता शरारत से मुस्कुराया। तब की तब देखी जाएगी, मैं जा रही हूँ, जल्दी आ जाओ। आयला हुदैद के अंदाज पर घबराकर जल्दी से बाहर को लपकी। पीछे हुदैद का कहकहा बेसाख्ता था। महर फूल लिए तेजी से बाहर की तरफ जा रही थी जब अंदर आते किसी शख्स से वो बुरी तरह टकराई। फूल उसके हाथ से नीचे जा गिरे थे। ओफो, देख कर नहीं चल सकते थे आप? महर दीवार का सहारा लेकर खुद को गिरने से बचाते हुए बोली। आई एम सॉरी, आपको लगी तो नहीं? आने वाले ने, जो कि जव्वाद था, फूल फूल चुनकर टोकरी में डालते हुए उससे पूछा। लगी भी हो तो अब क्या फायदा पूछने का? महर ने मुंह बनाया था। जव्वाद फूल इकट्ठे करके उठ खड़ा हुआ। असल में गलती मेरी है, मैं ज़रा जल्दी में अंदर दाखिल हुआ था, उसने मुआजरत की। इट्स ओके, महर अब खुश इखलाकी से बोली। वो उसे पहचान चुकी थी। हुदैद के साथ तस्वीरों में बहुत देखा था इसे। एक दो दफ़ा मिली भी थी, लेकिन काफ़ी अरसा हो गया था। उस वक्त हुदैद और जव्वाद कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे। आप महर हैं? जव्वाद को वो देखी देखी लग रही थी। वो हुदैद के साथ दो तीन दफ़ा आया था उनके घर, लेकिन इत्तेफाकन उससे मुलाकात नहीं हो पाई थी। जी मैं महर हूँ, हुदैद की बहन। ओह अच्छा, काफ़ी अरसे से आपसे मुलाकात नहीं हुई। बड़ी हो गई हैं आप, पहले तो छोटी सी थी। जव्वाद मुस्कुराता हुआ बोला। क्या मतलब है? अब बड़ा सिर्फ आपने होना था, मैं उतनी ही रहती। महर खफगी से बोली तो वो जो उसको दिलचस्पी से देख रहा था हंस पड़ा। अभी भी आने की क्या ज़रूरत थी? हुदैद सामने से आता हुआ बोला तो जव्वाद उसकी तरफ मुतवज्जे हो गया। यार सॉरी, सुबह सुबह ही बेस से निकला था, फिर घर आते दोपहर हो गई, इसलिए देर से आया हूँ। वो आगे बढ़कर उसके गले मिला। आंटी और सर नहीं आए? हुदैद ने पूछा। वो डायरेक्ट हॉल में पहुंच जाएंगे। जव्वाद बाहर की तरफ देखता हुआ बोला, जहां अभी अभी महर गई थी। चलो भाई को देखें, फिर हम भी निकलते हैं। हुदैद के कहने पर वो उसके साथ ऊपर आ गया। हुदैद ने उमर का दरवाज़ा नॉक किया। कम इन। उमर की आवाज़ आई तो वो दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गए। अस्सलाम वालेकुम सर। जव्वाद ने सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, तुम कब आए? बस अभी आया हूँ सर। आज तो आप पर खूब रूप आया है भाई। हुदैद उन्हें सताइशी नज़रों से देखते हुए बोला। उमर ऑफ वाइट शलवार कमीज के ऊपर ऑफ वाइट ही वेस्ट कोट पहने बेहद शानदार लग रहा था। वैसे भाई सख्त ना इंसाफी है ये, आपके साथ तो हमें किसी बंदी ने देखना भी नहीं है। हुदैद की बात पर उमर हंसा था। हुदैद की बात ठीक थी। उमर से किसी तौर कम हैंडसम वो भी नहीं था, लेकिन उमर के चेहरे पर छाई संजीदगी और नर्म सा तासुर उसे मुनफरिद बनाता था, जबकि हुदैद के चेहरे पर हम वक्त शोखी और शरारत नजर आती थी। फिक्र मत करो, कोई तो होगी जिसकी नज़र कमज़ोर हो। उमर के कहने पर हुदैद हंसा था। भाई इस कोई को छोड़ें और चलें अब, वरना मामा अब की बार जूता लेकर आएंगी। हाँ चलो।
کچھ دیر بعد وہ لوگ گزیرین کلب کی طرف جا رہے تھے گریشین کلب کی طرف جا رہے تھے نکاح کے بعد حدید اٹھ کر عمر کے گلے لگا تھا. بھائی بہت بہت مبارک ہو آپ کو. باری باری سب عمر کے گلے لگ رہے تھے اور وہ مسکرا کر سب کی مبارکباد وصول کر رہا تھا. کچھ دیر بعد مسز نائمہ نے مہر سے کہا کہ وہ زمل کو باہر اسٹیج پر لے آئے. بھائی دل تھام کر رکھیں, سنا ہے بھابھی بے حد خوبصورت لگ رہی ہیں. حدید عمر کے قریب کھڑا آہستہ سے بولا. اس کی بات پر عمر زیر لب مسکرایا تھا. سر میں تو سوچ رہا ہوں آپ کے منہ نے درد کرنے لگ جانا ہے. صبح سے مسکرا رہے ہیں. جواد شرارتی انداز میں بولا. اور مجھے فکر ہو رہی ہے آج ہی پورے سال کی مسکراہٹ کا کوٹا خرچ کر دیا بھائی نے تو واپس ڈیوٹی پر جا کر ہمارا کیا حال کریں گے. حدید مصنوعی فکر مندی سے بولا. فکر نہ کرو, بہت برا حال کرنے والا ہوں میں تمہارا واپس جا کر. عمر نے مسکراہٹ دباتے ہوئے اسے گھورا. اس سے پہلے کہ حدید کچھ کہتا, آئلہ اور مہر کے درمیان زمل آتی نظر آئی. عمر زمل کو آتا دیکھ کر اٹھ کھڑا ہوا تھا. عمر کے مسلسل زمل کی طرف دیکھنے پر حدید شرارت سے کھانسا تھا. عمر نے پھر بھی نگاہوں کا زاویہ نہیں بدلا. آف وائٹ غرارے اور ریڈ دوپٹے میں سجی سجائی زمل سیدھا اس کے دل میں اتر رہی تھی. بھائی اب کیا نظر لگانے کا ارادہ ہے بھابھی کو؟ حدید بولا. بکو نہیں. عمر مسکرایا. مہر اور آئلہ نے زمل کو را کر صوفے پر بٹھایا تھا. زمل کے بیٹھنے کے بعد عمر بھی اس کے برابر بیٹھ گیا. السلام علیکم. وہ سامنے دیکھتے ہوئے زمل سے بولا. وعلیکم السلام. زمل کی آہستہ سے آواز آئی تھی. نکاح مبارک ہو. عمر نے اس کی طرف دیکھا. آپ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں. اس کی بات پر زمل نے سر اٹھا کر اسے دیکھا, پھر عمر کو اپنی طرف ہی دیکھتا پا کر ایک دم نظریں جھکا گئی. عمر اس کے انداز پر مسکرایا تھا. بھائی آپ ہماری بھابھی کو تنگ نہیں کریں. آئلہ جو قریب ہی کھڑی تھی بولی. یہ اتنی اچھی لگ رہی ہیں کہ میں سوچ رہا ہوں رخصتی آج ہی کروا لیتے ہیں. عمر کے زمل کی طرف دیکھتے ہوئے شرارت سے بولنے پر سب ہوٹنگ کرنے لگے تھے. کچھ دیر میں ان کا فوٹو شوٹ شروع ہو چکا تھا. حدید رات کا ڈنر باہر کروا رہے ہو تو مجھے اور جواد کو. علی نے حدید کو جا لیا. حدید اور عمر صبح ہی واپس پہنچے تھے. کس خوشی میں؟ نکاح بھائی کا ہوا ہے, میرا نہیں. حدید نے انکار کیا. تمہارا بھی ہو جائے گا, مرے کیوں جا رہے ہو؟ علی بولا. پھر علی اور جواد نے اس کی ایک نہ چلنے دی اور ڈنر پر لے کر ہی آئے. کافی دیر باہر گزارنے کے بعد وہ لوگ رات 12:30 بجے کے قریب واپس بیس کی طرف آ رہے تھے جب ایک جگہ روڈ پر ایک رکشہ اور گاڑی کھڑی نظر آئی. اس سے کچھ فاصلے پر چند لڑکے ایک بزرگ آدمی کو مار رہے تھے. حدید نے جو ڈرائیونگ سیٹ پر تھا فوراً گاڑی روکی. وہ تینوں ہی گاڑی سے اترے تھے. رکو, یہ کیا کر رہے ہو؟ کیوں مار رہے ہو انہیں؟ انہوں نے ان 5 لڑکوں کو روکا. حدید نے آگے بڑھ کر ان بزرگ کو اٹھایا تھا. آپ ٹھیک ہیں؟ اس نے پوچھا. اوئے تم لوگ کون ہوتے ہو ہمارے معاملے میں ٹانگ اڑانے والے؟ بھاگو یہاں سے. ان میں سے ایک لڑکا بدتمیزی سے بولا. وہ لوگ حلیے ہی سے امیر لیکن جاہل خاندانوں کی بگڑی ہوئی اولاد لگ رہے تھے. بیٹا, انہوں نے ایک تو میرے رکشے کو ٹکر مار دی, پھر الٹا مجھ پر الزام لگا کر مارنے لگے. وہ بزرگ کراہتے ہوئے بولے. شرم نہیں آتی تم لوگوں کو اپنی باپ کی عمر کے شخص پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے؟ جواد غصے سے بولا. اوئے زیادہ سبق نہ پڑھا ہمیں, جا یہاں سے. اس نے جواد کو دھکا دیا. ہاتھ مت لگاؤ, ان سے معافی مانگو اور جو نقصان ان کا کیا ہے تم لوگوں نے وہ ادا کرو, ہم چلے جائیں گے. حدید آگے آتا ہوا بولا. ہاں, وہ اس کی بات پر بے ہنگم انداز میں ہنسے تھے. معافی اور ہم مانگیں گے؟ ہاں تم لوگ مانگو گے. حدید سنجیدگی سے بولا. اوئے زیادہ ہیرو بننے کی ضرورت نہیں ہے, مار مار کے یہیں لٹا دیں گے تم لوگوں کو بھی. ان میں سے ایک نے حدید کا گریبان پکڑا. علی اور جواد آگے بڑھے تھے. 1 منٹ. حدید نے ان کو روکا. دیکھو, ہم تم لوگوں سے جھگڑا نہیں کرنا چاہتے. تم لوگ ان سے معافی مانگو, ان کا نقصان پورا کرو اور بات ختم. وہ اپنا گریبان چھڑواتا ہوا نرمی سے بولا تھا. معافی مانگے؟ اچھا یہ لو. ایک جو زیادہ ہی اچھل رہا تھا اس نے آگے بڑھ کر اس بزرگ کو تھپڑ مارا. اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ ہاتھ اٹھاتا, حدید نے آگے بڑھ کر اسے روکتے ہوئے زوردار مکہ اس کے منہ پر مارا تھا. وہ لڑکھڑا کر پیچھے ہٹا. اس کا ہونٹ پھٹ گیا تھا اور خون نکل رہا تھا. حدید کراٹے میں بلیک بیلٹ تھا اور اپنے کلب کا چیمپئن رہا تھا. تمہاری یہ جرت؟ وہ چیختا ہوا حدید کی طرف بڑھا.
باقی چاروں بھی آگے بڑھے تھے، لیکن کچھ ہی دیر میں حدید، علی اور جواد نے ان پانچوں کو زمین چاٹنے پر مجبور کر دیا تھا۔ معافی مانگ رہے ہو، اب یہ اور خاطر کریں تمہاری، جواد بولا۔ وہ لوگ گالیاں دیتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان میں سے ایک نے گن نکال کر جواد کی طرف فائر کیا، لیکن حدید جو قریب کھڑا تھا اس کی فلائنگ کک نے اس کے ہاتھ سے گن نکال دی۔ جھٹکے کی وجہ سے زاویہ بھی بدل گیا تھا۔ خوش قسمتی سے گولی کسی کو بھی نہیں لگی۔